بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو دن بھر محنت کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، مگر شام کو جب گھر لوٹتے ہیں تو جیب خالی اور دل میں مایوسی ہوتی ہے؟ کیا آپ کے گھر میں بچوں کی ضروریات، اسکول کی فیسیں اور ماہانہ راشن کا بوجھ آپ کی راتوں کی نیند اڑا چکا ہے؟ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج لاکھوں گھر ایسے ہیں جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ لوگ کرایہ دینے سے گھبراتے ہیں، بیماروں کے علاج کے لیے پیسے نہیں، اور معاشرے میں اپنی عزت بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ذرا رکیں، آج کی یہ رات، یہ خاص وقت آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے لیے دنیا کے تمام وسوسے چھوڑ کر اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر اس خاص کلام کو اپنی زبان پہ لے آئے نا، تو میرا یقین کیجئے، رزق کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ تھا۔ میں آپ کو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں بتانے والا، بس ایک لمحے کی توجہ اور اللہ کی بارگاہ میں سچی تڑپ کے ساتھ کیا گیا عمل آپ کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ تو چلیے آج کی اس بات پہ غور کریں، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کے آنے والے برسوں کی خوشحالی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہم اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہم مانگتے کیسے ہیں؟ ہم مایوس ہو کر مانگتے ہیں، ہم شک کے ساتھ مانگتے ہیں۔ آج جو عمل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا، یہ دراصل اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ رات کے اس مبارک پہر میں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، تو عرش ہل اٹھتا ہے۔ آج کل ہر دوسرا شخص معاشی تنگی کا شکار ہے، گھر میں بے برکتی ہے، کمائی آتی ہے تو کہاں خرچ ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، قرضوں کا بوجھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میرے دوستو، آج کی یہ رات آپ کے لیے ایک موقع ہے۔ یہ عمل اس لیے خاص ہے کیونکہ اس میں آپ کی مشکلات، آپ کی غربت، آپ کی تنگ دستی کا براہ راست حل موجود ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں نا، تو آپ صرف الفاظ نہیں دہرا رہے ہوتے، بلکہ آپ کائنات کے مالک سے براہ راست سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دولت مانگیں، عزت مانگیں، اپنی بیٹیوں کے نصیب مانگیں، اپنے گھر کے لیے سکون مانگیں۔ اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا، وہ تو بس آپ کی طرف سے اس ایک خاص توجہ کا منتظر ہے۔ اس عمل کی برکت سے نا، آپ کے گھر میں وہ برکت آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بچے جو ضد کرتے ہیں، جو خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کہاں کہاں سے راستے پیدا فرماتا ہے۔ یہ عمل کوئی جادو نہیں، یہ اللہ پہ توکل ہے، یہ اس ذات سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک رات کے عمل سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں، کیا آپ کو اپنے رب کی قدرت پہ یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ کلام، یہ دعائیہ الفاظ آپ کے دل کی زمین کو زرخیز کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کو اچانک کہیں سے کوئی اچھی خبر ملے گی، کسی رکے ہوئے کام کا راستہ نکل آئے گا، کوئی ایسی مدد آئے گی جس کا آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اس رات کے وقت جب آپ اس عمل کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو اپنے ذہن میں اپنی وہ تمام مشکلات لے کے آئیں جو آپ کو توڑ رہی ہیں۔ وہ غربت جس نے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کیا، وہ بے بسی جب آپ اپنے بچوں کو وہ سب کچھ نہیں دے پاتے جو وہ چاہتے ہیں، بس ان سب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس رب سے مانگے جو سب کا مالک ہے۔ وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ یہ عمل صرف ایک بار کا ہے، مگر اس کا اثر آپ کی پوری زندگی پہ ہوگا۔ آج رات اس عمل کو کرنے کے بعد خود اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو محسوس کریں۔ جو لوگ آج بھی مایوس ہیں نا، ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ایک بار، صرف ایک بار مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو دیکھیں۔ دوستو، اس لیے آج رات کا یہ بڑا اہم، بڑا قیمتی عمل ہے۔ تو آج وہ وقت آ چکا ہے، ہم سارے آج اس رات اس عمل کو کر کے اس عمل سے فائدہ اٹھا لیں۔ بس عمل کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ ایک ایک لفظ میں اس عمل کا آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جس جگہ پر بھی آج رات ہے نا، وہاں ہی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور ہر میری ماں بہن اور میرا اسلامی بھائی، ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر بچے بھی کرنا چاہیں، وہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیں، ہر میدان میں امتحان میں فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ اللہ کی رحمت اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا تھا،
جو دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ شخص ہے جس نے ایسے کلمات پڑھ لیے ہیں، ایسی دعا کو پڑھ لیا ہے کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا نا، اللہ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ آج وہی دعا جو کوئی بھی شخص پڑھے اور اللہ کی بارگاہ سے مانگے تو اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اللہ اپنے خزانے غیب سے اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ آج وہی دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ دنیاوی بزرگ، بلندی، روحانیت، پوشیدہ راز اس بندے کے اوپر کھل جاتے ہیں اور دنیا میں باعزت اور خوش بخت وہ انسان ہو جاتا ہے جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ ہر کام میں ترقی اور عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس بندے کی تواضع اور تعظیم کرتے ہیں اور آخرت میں سعادت مندی اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھتا ہے۔ میں ایک بات واضح کرتا چلوں تو آپ نے اصول برکت کے لیے، شفائے امراض کے لیے، یعنی کہ جو کوئی گھر کے اندر بیمار ہے نا، اس کی شفا یابی کے لیے، تندرستی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رزق میں تو بے تحاشا برکت کے لیے اور ایسا رزق حاصل کرنے کے لیے کہ جو ساری زندگی آپ سے ختم نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، سارے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ حقیقت میں ہر ایک چیز کا مالک اور خالق وہی رب ہے، اس نے ہر ایک چیز کو نہ پیدا فرمایا ہے، ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے۔ حقیقت میں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ اس کا قبضہ قدرت ہے۔ وہ تو جس کو چاہتا ہے نا وہ اپنے خزانے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنے خزانے واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج جب ہم اس رب کو جب راضی کریں گے نا تو انشاءاللہ وہ ہمارے اوپر اپنے سارے خزانے کھول دے گا۔ تو ہر قسم کی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، حاجت روائی کے لیے اور رفع غربت کے لیے، یعنی کہ غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے بھی نا، اس عمل کو اور تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، یعنی گھر کے اندر جو تنگ دستی ہے نا، جو پریشانی ہے، جو گھر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، گھروں کو خوشحال کرنے کے لیے اس عمل کو آج رات صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب کی رحمت فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس لیے اس عمل کو چھوڑیے گا نا۔ آج وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، بڑا مقدر والا ہوگا، بڑا قسمت والا ہوگا جو آج باوضو کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ اس عمل کو آج پڑھے گا۔ اب آپ نے اس عمل کو رات کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اور آج رات ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس کے اندر جو دعا مانگی جائے نا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسی گھڑی، ایک ایسا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بندہ مانگتا ہے نا، جتنا بھی رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو اتنا ہی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج وہ وقت بھی آ چکا ہے، وہ گھڑیاں بھی آ چکی ہیں، وہ رحمتیں برس رہی ہیں، تو آج بس مانگنے کی دیر ہے، اللہ فوری طور پہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اصول رحمت کے لیے، اصول ولایت کے لیے، دین ایمان کی سلامتی کے لیے، گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کا یہ بہترین مجرب ترین عمل ہے۔ اور دوستو، اب آپ کو یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی اور اب آگے چلتے ہیں اس عمل کی شان کو تو آپ نے سمجھ لیا۔ اب ذرا سمجھیے، باوضو اگر تنہائی مل جائے، کیونکہ تنہائی اللہ کو بہت پسند ہے، تنہائی میں بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے میرے آقا تاجدار ختم نبوت حضور اکرم نبی کریم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ کتنی مرتبہ میرے بھائیوں؟ 7 مرتبہ۔ یہ ایک لفظ کو میں دوبارہ دہراتا اس وجہ سے ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ 7 کا عدد نا اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن بھی 7 رکھے ہیں، اور اسی طرح آپ خانہ کعبہ کے چکر یعنی طواف بھی جو کرتے ہیں نا، وہ بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، جنت کے دروازے بھی 7 ہیں، اور اسی طرح اب غیب کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اور 7 کا عدد کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس لیے آج آپ نے نا اس 7 کے عدد کو اول آخر لازمی اپنانا ہے۔ اول بھی 7 بار، آخر بھی 7 بار، یعنی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے درود پاک کو۔ اور اسی طرح دوستو اس کے بعد اب ذرا سمجھیے، آپ نے صرف اور صرف 41 بار یعنی 41 ٹائم 41 بار آپ نے یہ کلمہ، یہ دعا پڑھنی ہے۔
اور یہ سورت کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک بتاؤں گا، جس کو آپ پڑھیں گے آپ کی ہر حاجت فوری طور پہ پوری ہو جائے گی۔ اب جب آپ اس عمل کو دیکھیں گے نا، سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ عمل کتنی شان والا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے پچھلے سال 2025 میں رات کو اس عمل کو کیا نا، اللہ کے فضل و کرم سے رب کی رحمتوں کو حاصل کیا، برکتوں کو حاصل کیا۔ اب اس لیے میں کہتا ہوں آپ بھی آج اس رات محروم نہ رہیں، آج اس رات کے وقت اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ رب کی رحمت خوب برسنا شروع ہو جاتی ہے، رب کی برکت خوب برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل عمل مختصر سا ہے، پریشان نہیں ہونا کہ میں نہیں کر سکتا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھیے بتانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، جب کریں گے نا تو کوئی وقت نہیں لگے گا، صرف چند منٹوں کی بات ہے، چند منٹوں کے اندر نا اس عمل کو آپ مکمل کر لیں گے۔ لیکن خشوع و خضوع کو جاری رکھنا ہے، بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم کسی عام شخص کا ذکر کرتے ہیں، عام بندے کا نام لیتے ہیں، تو اس کا بھی ہم ادب کے ساتھ لیتے ہیں، کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب آدمی اس کائنات کے مالک، جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، اس کا نام لیتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم سارے ادب اپنی زندگی میں اپنا لیں، ساری وہ راحتیں اپنی زندگی میں لیں، حضوری قلب اپنی زندگی میں لیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، باوضو خوشبو لگا کے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، مسائل اللہ پہلے حل فرما دے گا۔ تو دوستو اس لیے اس عمل کو آپ نے نا، کیونکہ یہ ایک مقبول ترین اور مفید ترین وظیفہ ہے، ہر طرح کی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ تیر بہدف ہے، یعنی کہ کبھی خطا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب بندہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کے لیے جاتا ہے نا، تو رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بڑا ہی ذل جلال والاکرام ہے، عزت اور جلال والا ہے۔ تو دوستو اس لیے آج اس کی بارگاہ سے مانگے، انشاءاللہ وہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا، آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، آپ کی زندگی کو چمکا دے گا۔ دوستو اکثر بزرگان دین کا، اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انڈیا کے بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، دنیا کے کونے کونے میں یہ عمل کیا جانے والا ہے۔ اس لیے آج جو شخص اس عمل کو کرے گا نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عمل کو، اس وظیفے کو بہت اکثیر پائے گا، بہت طاقتور پائے گا۔ اس لیے دوستو ضرور پڑھیے۔ تو پہلے میں نے آپ کو درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھنے کا، یعنی اول آخر درود پاک کا طریقہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے یہ سورہ یعنی سورہ فاتحہ شریف، جس کی صرف 7 آیات ہیں، اب 7 کا عدد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ان کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور ذرا سمجھ لیجئے گا، اور میں ایک مرتبہ پڑھتا بھی جاؤں گا تاکہ مزید جو شک و شبہات ہے نا، جو آپ کو جس بات کی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہوگی۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں گے نا، تو عمل کی مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اگر کوئی ان پڑھ بچہ بھی، بندہ بھی دیکھ رہا ہوگا نا، تو انشاءاللہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں سمجھا ہی اتنا دیتا ہوں کہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نے 41 بار الحمدللہ شریف پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور ماشاءاللہ بعض لوگوں کو سورہ فاتحہ شریف کا بھی پتہ نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو الحمدللہ شریف کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے۔ کتنے بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں وہ کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آپ نے پڑھی۔ اس لیے میں پڑھ کے بھی آپ کو ایک مرتبہ سکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے کیسے پڑھنی ہے۔ آپ نے نا ہر بار آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں نا، ذرا ان کو بھی پھر سمجھیے، وہ بھی آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ بس یہ مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، صرف 3 سے 5 منٹ میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے کیا گیا ہے، اس لیے تجربے سے گزرا ہے۔ اور اگر کسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے نا، مطلب وہ تیزی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن تیزی کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں، مطلب جس نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں نا، اس کے لیے 5 سے 6 منٹ لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج آپ رات 24 گھنٹوں میں سے صرف 6 منٹ نکال کے خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں نا، تو انشاءاللہ دنیا کی جو چیز آپ کے ذہن میں فقط گزر جائے گی نا، اس کا تصور بھی آپ کے خیال سے گزر جائے گا، اللہ وہ بھی آپ کو اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک مرتبہ تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
आपने इस तरह ना अदब के साथ, मोहब्बत के साथ एक मरतबा मेरे साथ भी, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो एक मरतबा पढ़ ले, इससे बड़ी बरकत आपको मिलेगी, इससे बड़ी रहमत मिलेगी। और इस रात दोस्तों एक हमारी खुसूसी दुआ भी होती है। जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है ना, सिर्फ 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में अपना नाम लिख दें, अपना मकसद लिख दें, इंशाअल्लाह ताला जरूर अल्लाह के फजलो करम से इसके लिए दुआ की जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर अल्लाह ताला इसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा, इसकी मुश्किलों को हल फरमा देगा, क्योंकि वो वाहिद जात है जो हम सब की मुश्किलों को दूर फरमाता है, हमारे लिए रास्तों को खोलता है, हमारे लिए हमारे कल्ब को खोल देता है, बातन को खोल देता है। इंशाअल्लाह इन अमाल की वजह से अल्लाह ताला राजी हो जाएगा, तो आपके लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपने इसके बाद ना ये कलमा आज पढ़ना है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि अक्सर बुजुर्गाने दीन इन इस्माए मुबारक के बारे में फरमाते हैं कि ये इतने बाकमाल हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो, इसके लवाकिन को चाहिए कि इनको पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पिलाए, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है, और इसके पढ़ने वाला बंदा ना दूसरों की निगाह में बाइज्जत और मुअज्जम रहता है। बुजुर्गाने दीन जिनको अल्लाह ताला ने दायमी इज्जत से नवाजा है, यानी कि जिनको ऐसी इज्जत देनी होती है कि जो कभी खत्म ना हो, और जो बंदा इन इस्मा का विर्द करता चला जाता है ना, खुला विर्द भी इन इस्मा का किया जा सकता है। आपने इनके साथ इनको इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ना है, इंशाअल्लाह सारी दायमी इज्जत अल्लाह ता फरमाएगा। और ऐसी इज्जत होगी ना मेरे भाइयों कि दुनिया का कोई शख्स आपकी इस इज्जत को छीन नहीं सकता। इसी तरह जो शख्स अपने वालिदैन की नजर में गिर गया है, मरीद पीर की नजरों में गिर गया है, इसको चाहिए अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए चलते फिरते इन अल्फाज को पढ़ें। ये मैंने एक इजाफी तरीका भी इसका बता दिया अपनी इज्जतों को बहाल करने का। इंशाअल्लाह तमाम खानदान की नजरों में वो सर बुलंद और मुकर्रम हो जाएगा, मुआशरे के अंदर इज्जत पाएगा। इसलिए ये अल्फाज भी आज, यानी या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। बाज लोग इसको और तरह भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको जैसे लफ्ज मैं बता रहा हूँ ना, इसके मुताबिक पढ़ेंगे और इसी तरतीब के बराबर इंशाअल्लाह आज देखेंगे कि आप कैसे अपने मकसद में कामयाब होते हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने इस अमल को अल्लाह को राजी करने के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपनी हजात को पूरा करवाने के लिए इस अमल को आपने इस तरतीब के साथ करना है। इस अमल की शान और ताकत यह है कि हर दुआ की कबूलियत होती है। जो कुछ पीछे बताया वो सब कुछ इंशाअल्लाह मिलेगा अगर मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आप इस अमल को करेंगे। ये एक बुजुर्ग का बताया हुआ अमल है, ये मेरा अपना नहीं बल्कि एक बुजुर्गाने दीन का बताया हुआ, आजमाया हुआ, एक अल्लाह वाले का बताया हुआ तरीका है। इसके मुताबिक आपने करना है इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे या जल जलाली वल इकराम की कितनी बरकत नसीब होती है। और इसके बाद फिर आपने कौन से अल्फाज पढ़ने हैं, इनकी तादाद इससे भी कम है और बिल्कुल मुख्तसर सा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये देखने में छोटा सा है, लेकिन इसकी शान और इसकी ताकत बड़े बड़े अमाल का, बड़े बड़े अमाल भी ना इसका मुकाबला नहीं कर सकते, बड़े बड़े वज़ाइफ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो रब को राजी करने वाली हैं। अब इसके बाद आपने, यानी जब आप 41 बार या जल जलाली वल इकराम पढ़ लेना, अब इसके बाद आपने सिर्फ 20 बार यानी 20 टाइम 20 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद, या अल्लाहु या मुहम्मद। यानी या अल्लाहु या मुहम्मद को आप मिला के पढ़ेंगे ना तो एक शुमार होगा। इस तरह आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को जो है ना हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसको ना, इस नाम को 20 मरतबा पढ़ लेना है। आज हर कोई इस समझ से फायदा उठा ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उठा लिया है। आप में से जो शख्स अभी तक अपनी दुआओं की कबूलियत की वजह से महरूम है, इसको खुल के पढ़े। इंशाअल्लाह मार्फत के सारे दरवाजे अल्लाह उस बंदे के लिए खोल देता है। रिस्क और दौलत का आना तो मामूली सी बात है, अगर इन नामों को पढ़ के या अल्लाहु या मुहम्मद को रब की बारगाह से सोना चांदी इज्जत जो भी मांगेंगे ना अल्लाह ता फरमा देगा। तंदुरुस्ती भी नसीब होगी, हर नेक काम करने की तौफीक भी होगी, घर में खैर और बरकत भी आएगी और शैतानी हमलों से अल्लाह महफूज फरमा लेता है और दिल अल्लाह की याद की तरफ खूब माइल होता है। इज्जत और दौलत में बेहद इजाफा होता है, लोगों के दिलों में कदर और मोहब्बत पैदा हो जाती है। इससे बढ़कर और कितने फायदे चाहिए। और अल्लाह ताला खात्मा बिल ईमान भी जरूर फरमाता है और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब अहले ईमान को खात्मा बिल खैर अता फरमाए, आमीन। जब आप 20 मरतबा ये पढ़ लेना तो इसके बाद आपने 20 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने होंगे। ये दोनों अल्फाज के बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ, बस ये इतना सा अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अल्फाज हैं या राफियू, या राफियू, या राफियू। इसका मतलब है बुलंदी, अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाएगा।
وہ دولت کی بلندی ہو، وہ عزت کی بلندی ہو، وہ شہرت کی بلندی ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی جس طرح کی آپ بلندی چاہتے ہیں نا، جس طرح کا آپ اپنا وقت بلند کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے نصیب کو بلند کر دے گا، آپ کے بختوں کو بلند فرمائے گا۔ بس آخری الفاظ سنیے اور اس کو میری طرف سے آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے دیکھیے گا، ہمارے بزرگوں کا، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آج اس رات کیسے آپ کی قسمت سنورتی ہے، کیسے مقدس سنورتا ہے، یہ کرتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور سب سے آخر میں آپ نے نا 20 مرتبہ ہی آپ نے یہ الفاظ بھی پڑھنے ہیں۔ کون سے الفاظ ہیں؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں کیسے آج اللہ کی برکت، کیسے آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ مالی اعتبار سے، غائبی اعتبار سے مدد فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اس کی برکات سے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے 100% بلکہ 1000%، جس کو مجرب ترین کہا جائے نا، تو یہ وہ عمل ہے۔ تو دوستو یہ الفاظ یا ارحم الراحمین کو آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد درود پاک کا جتنا بتایا وہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکلیں ضرور آسان فرما دیتا ہے، حل فرما دیتا ہے۔ عمل کو ضرور کر کے فائدہ اٹھائیں، عمل نہایت قیمتی ہے، اس کو مکمل سمجھ کے پھر کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ 100% ہوگا۔ ایک مرتبہ پورے وظیفے کی ترتیب دوبارہ سماعت فرما لیں میرے بھائیوں۔ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول آخر۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر جون سا بھی آپ کو درود پاک آتا ہے نا، آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے نا 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پوری سورت کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام ان کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 20 مرتبہ یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو اس کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 20 مرتبہ ہی آپ نے نا یا اللہ یا محمد ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو بھی 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ بھی 20 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ وہ آپ نے وہ الفاظ پڑھنے ہیں جس کو پڑھ کے انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ کی ذات وہ قبول فرمائے گی۔ وہ الفاظ ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس طرح آپ نے نا 20 مرتبہ یہ پڑھ کے اور آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نا اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام مشکلوں کے لیے، اپنی تمام تکلیفوں کے لیے۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور میرے بھائیو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ لازمی شیئر کر دیں۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز ایک اور روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔